دائم بیٹا آنکھیں کھولو، تمہاری ممی تمہارے پاس ہیں۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ آدھی، اس کی نیم و لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سارا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ دائم بیٹا دیکھو میری طرف، تمہاری ممی تمہارے پاس ہیں۔ اس نے بامشکل بند ہوتی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا۔ آنکھوں کے آگے دھندلکا ہونے کے باعث وہ فوری طور پر خود پہ جھکی سارا کو پہچان نہ سکا۔ دماغ آہستہ آہستہ لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ آدھی، دوسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا۔ دائم، میں آپ کے پاس ہوں، دیکھیں میری طرف، یہی ہوں میں آپ کے پاس، آنکھیں کھولیں۔ وہ فوراً بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھی۔ سارا کے غصے سے سارا کے نتنے پھول گئے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، بے ہوشی میں بھی ماں کے بجائے اس ڈائن کو پکار رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی غصے سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو بار بار دائم کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر دائم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ڈونٹ ویپ، آئی ایم آل رائٹ، اس نے آہستگی سے کہہ کر عدن کے آنسو صاف کیے۔ دائم، اب کیسا فیل کر رہے ہو بیٹا؟ سارا نامحسوس ہوتے انداز میں عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہوں ممی، ڈیڈی کہاں ہیں؟ نکاہت کے باعث آواز بہت ہلکی تھی۔ ڈیڈی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ وہ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی، طلال اور سارم اندر داخل ہوئے۔ ڈیڈی، دائم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے دائم کے قریب آئے۔ دائم میری جان، کیسے ہو بیٹا؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی۔ انہوں نے فوراً اس کی پیشانی چومی۔ کیا حالت کر لی تم نے اپنی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری چوم رہے تھے، جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ کون سا ٹرک تھا وہ؟ نمبر یاد ہے تمہیں اس کا؟ غلطی میری تھی، ٹرن لیتے وقت غور ہی نہیں کیا، بٹ اب بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو آپ سے ملا بھی نہیں۔ اس کے کہنے پر طلال خود اس کے گلے لگے۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی رات ہاسپٹل میں ہی رکنا ہے، اگر کل کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز ڈسچارج کر دے گا۔ وہ اسے پیار کرتے پیچھے ہوئے، تبھی سارم کی باری آئی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس آیا۔ بس آج ہی گھر جا کے میں اپنا صدقہ دیتا ہوں۔ ضرور مجھے کسی کی کالی نظر لگ گئی ہے جو میری شادی اتنی تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ سوچا تھا تم پاکستان نازل ہوگے تو ڈیڈی سے کہوں گا کہ اب میرے سر پر بھی صحرا باندھ دیں، مگر نہیں یار، تم نے تو آتے ہی بیڈ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتا ہے علی، میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ سارم کے بات پہ اس نے ہنستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کے باعث منہ سے کرراہ نکلی۔ او لیٹے رہو جان سینا، پتا ہے مجھے بہت طاقت ہے تم میں، لیکن فی الحال لیٹے رہو۔ میرا خیال ہے میں علی کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ رابی وغیرہ کو لے کر تمہاری تیمارداری کرنے آ جائے۔ اپنی بات کے اختتام پہ اس نے آہستہ سے سر گھما کے ڈیڈی کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ سارم بیٹا، ہم اس وقت تیسری منزل پر ہیں اور ونڈو تمہارے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ طلال کے کہنے پہ اس نے فوراً اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھ لی۔ ایک دن کے بجائے تیسرے دن ڈاکٹر نے مکمل طور پر مطمئن ہو کر اسے ڈسچارج کیا۔ عدن جی جان سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ رات کے اس وقت سارم اس کے کمرے میں بیٹھا چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ بس میں تجھے بتا رہا ہوں، میں ابھی علی کو کال کرنے لگا ہوں، اگر اسے نہ بتایا تو کل کو اس نے میرا سر پھاڑ دینا ہے، اسی لیے میں اسے کہہ دیتا ہوں ابھی گھر والوں کو لے کر آ جا۔ تبھی عدن کمرے میں آئی۔ سارم کی بات پہ دائم نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، رات کے 12 بج چکے ہیں، رہنے دے، بلا وجہ وہ پریشان ہوگا۔ تو دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ بس میں ابھی اسے بتانے لگا ہوں تاکہ وہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تمہیں علی سے مطلب ہے یا اس کے گھر والوں سے؟ دائم نے آئیبرو اچکا کے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہیں علی سے نہیں اس کے گھر والوں سے مطلب ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی نہیں، صرف رابیل سے۔ عدن کی بات پہ دائم نے حیرت سے سارم کو دیکھا جو شرماتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نہیں،
میں رابیل کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کے کہنے پہ سارم نے غصے سے دیکھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر زیادہ اوور ایکٹنگ کی تو۔ بس کل کو تو نے ڈیڈی سے بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور ابھی میں علی کو کال کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے علی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد علی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو بھی تجھے چین نہیں آتا؟ اگر تو نے مجھ سے جلد شادی کروانے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دے۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز سن کر دائم نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ دائم کی آواز ہے نا؟ تم دونوں ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ تیری 2 گز کی زبان چلنے سے رکے گی تو ہی کچھ بولوں گا نا۔ سارم نے موبائل کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ہاتھ میں موبائل کی جگہ علی کو پکڑا ہو۔ ہاں بولو۔ دائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹرک سے۔ مجھ کنوارے کی دن رات کی دعاؤں کے باعث اللہ نے اسے زندگی سے نوازا ہے، اور تجھے اتنی بھی شرم نہیں ہے؟ میرے بھائی کا آ کر پتہ ہی کر جاتا۔ اس کی بات سن کر علی کی نیند منٹ میں اڑن چھو ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ اب کچھ پھوٹو گی بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اب گھر میں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی میں ٹھیک ہوں یار، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت تم کہاں آؤ گے؟ کہا بھی تھا اس کو کہ تمہیں نہ پریشان کرے، مگر اسے کہاں اثر ہوتا ہے۔ دائم تو ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ تو اندھا تھا کیا؟ گاڑی کو جہاز سمجھ کے چلا رہا تھا جو ٹرک میں مار دی۔ سارم نے موبائل اپنے آگے کیا۔ جو پوچھنا ہو کل صبح آ کر پوچھ لینا، اور گھر والوں کو بھی لے آنا، ورنہ ان کا اعتراض رہے گا۔ سارم کی دلی مراد پھر سے زبان پہ آئی۔ گھامڑ، میرا دل کر رہا تیرے سارے دانت توڑ دوں۔ تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ پتہ نہیں کتنی چوٹیں آئی ہیں میرے جان سے پیارے دوست کو۔ اللہ کرے تو ساری عمر کنوارا رہے۔ سارم نے اس کی بات پہ دہل کر فوراً استغفر اللہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ چل بھائی، اب میرا کام تو ہو گیا، اب میں جا کے سوتا ہوں، پھر صبح کو سسرالیوں کو ویلکم بھی کرنا ہے۔ وہ دائم کو آنکھ مارتا ان دونوں کو گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا۔ آپ میڈیسنز کھا لیں، آج صبح بھی نہیں کھائیں۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی دائم نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ میری اتنی خدمت کرنے کے بجائے آپ کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیں تو میں زیادہ جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ کس نے بنوائی تھی؟ 4 دن سے ذہن میں کلبلاتا سوال بالآخر اس نے پوچھ لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے؟ میں نمٹ لوں گا سب سے، لیو اٹ۔ مجھ پہ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا بہتان لگ گیا ہے۔ کوئی میرے کردار کو آپ کی نظروں میں مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لیو اٹ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آدی، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے ختم کر دے۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، اور آخری سانس تک رہے گا۔ کوئی کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ آپ اتنے غصے میں تھے، مجھے لگا آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ وہ اس کی بات پہ ٹل سے مسکرایا۔ میں جتنے بھی غصے میں ہوں کبھی آپ سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ میری زندگی ہیں۔ کون پاگل چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لے؟ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں، میں کیسے آپ پر شک کر سکتا ہوں؟ کیا کبھی کوئی اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہے؟ وہ مسمرائز سی اسے بولتا سن رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ دائم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اگلی صبح سارم کو بے چینی سے علی کا انتظار تھا۔ گلاس ونڈو سے اس کی کار کو دیکھتے ہی وہ الٹے قدموں اوپر بھاگا۔ بھابھی، جلدی آئیں جلدی آئیں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ دائم کہاں ہے؟ اسے بھی بلائیں، اور نیچے آئیں، میرے سسرال والے آئے ہیں۔ اس کی بات پہ خود پہ پرفیوم اسپرے کرتا دائم ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ تو پھر نیچے کیا کر رہا ہے؟ کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ، بلکہ کچھ دیر بعد شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے چائے پانی لے کر آنا۔ دائم کے کہنے پر اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تبھی علی کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سارم نے چہک کر ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا اور وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم سائلنٹ پہ کیوں لگ گئے؟
दाइम ने आकर उसे हिलाया, झुककर रेलिंग से नीचे झांका। राबेल के अलावा अली की सारी फैमिली को लाउंज में मौजूद देखकर वो अपने कहके पर काबू ना रख सका। वो क्यों नहीं आई? सारिम ने मुंह लटकाकर दाइम से पूछा। अली से पूछना, वो बता देगा। हाँ हाँ, उससे पूछूं ताकि वो उस बेचारी को घर बैठे ही बेवा कर दे। ज्यादा बकबक ना कर, अब आ नीचे खुशबू लगा के, आखिर को तेरे ससुराल वाले आए हैं। वो उसके कंधे पे हाथ मारता सीढ़ियां उतरा। तलाल और सारा उनके पास बैठे थे। अली उसको देखते ही उसकी तरफ लपका। अब कैसे हो? ज्यादा चोटें तो नहीं लगी? तुम्हारे सामने हूं, खुद देख लो। बिला वजह सामी ने तुम्हें परेशान किया है। आंटी और अंकल से मिलकर उन्हें एक्सीडेंट की तफसीलात पहुंचाने के बाद अब वो सब खुशगप्पों में मगन थे। सारिम की हालत देखकर अदन ने सलमा आंटी को मुखातिब किया। आंटी जी, राबेल क्यों नहीं आई? सारिम ने फौरन कान आंटी की तरफ किए। बेटा, उसका पेपर है, वो पढ़ रही थी। उसने कहा था मैं खुद ही दाइम से फोन पे बात कर लूंगी। हाँ, उसने बड़ा पढ़ना है, नालायक सी ना हो तो आता जाता एक लफ्ज भी नहीं होगा। वो जानबूझकर नहीं आई, पता है मुझे। सारिम जले दिल से उन दोनों को कह रहा था। ये तुम लोग क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? अली अपने डैडी के पास से उठकर सारिम के साथ आकर बैठ गया। दाइम मुर्तुजा अंकल से कोई बात कर रहा था। सारा, सलमा और अदन आपस में बातें कर रही थीं। इधर उधर देखते हुए वो थोड़ा सा और खिसक कर सारिम के बिल्कुल साथ लग गया। नहीं नहीं, यहां भी क्यों बैठना है, मेरी गोद में आ जा। सारिम पहले से जला बैठा था। सामी, घर का मेन मेंबर किधर है? कहीं नजर ही नहीं आ रही। कहीं अल्लाह के हुक्म से जहाने फानी से कूच तो नहीं कर गई। सारिम ने भी इधर उधर देखकर मुंह बिल्कुल उसके पास कर लिया। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे, असली बात का मुझे भी पता नहीं। बस मम्मी ने डैडी के पूछने पे इतना बताया है कि वो समिया खाला के कहने पे वापस चली गई है। हालांकि बात कुछ और है, उसे दाइम ने यहां से भगाया है। तो तूने पूछा नहीं दाइम से? पूछा था, उसने कहा है आइंदा मेरे सामने उसका नाम नहीं लेना, मगर मैंने भी शर्फू को एक डिंग डोंग देकर मालूमात ली है। उसने कहा है नेहा बीबी घर से रोते हुए गई हैं और दाइम ने कहा है अगर ये यहाँ दोबारा आए तो इसे गोली से उड़ा देना। ओहो बल्ले भाई बल्ले, यानी मसला कुछ और है। अब तो रहने दे, मैं खुद नेहा से पता करूंगा। कोई फायदा नहीं, मैंने उसे बहुत कॉल की है मगर उसने एक बार भी नहीं उठाया, बल्कि मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन मैं भी सारिम हूँ, शर्फू के नंबर से रोज उसे मिस कॉल मारता हूँ, कभी तो उठाएगी ना। दाइम के नंबर से करना, फिर जरूर उठाएगी। बेटा, दाइम ने उसे घर से निकाला है, अब वो हमारी दुश्मन नंबर 1 बन चुकी है। जब दाइम ने उन्हें हर शय से गाफिल लड़कियों की तरह सर जोड़े बैठे देखा तो खुद भी फौरन अली के साथ लगकर बैठ गया। आजा आजा शहजादे, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सुना है तेरी पहली मोहब्बत घर छोड़ के जा चुकी है। नहीं यार, वो सारिम की आखिरी मोहब्बत है, देखना तुम इधर ही आएगी। सारिम ने फौरन कानों को हाथ लगाए। लेकिन सारिम की पहली मोहब्बत को तो चौकीदार ने देखते ही गोली से उड़ा देना है। अली की बात पे सारिम भी उसका भरपूर साथ देते मुर्तुजा अंकल की जानिब मुतवज्जा हुआ, जो जाने के लिए खड़े हो चुके थे। मुर्तुजा, कुछ देर तो बैठो, इतने दिन बाद आए हो और अभी जा रहे हो? तलाल ने उन्हें खड़ा होते देखकर कहा। नहीं यार, अभी ऑफिस जाना है। जैसे ही अली ने बताया हम फौरन चले आए। अब तुम लोग आना किसी रोज हमारी तरफ। जी जी अंकल, हम बहुत जल्द आएंगे, इनफैक्ट हम आजकल में आने ही वाले थे। तलाल के बोलने से पहले सारिम बोल पड़ा। जरूर बेटा, वाई नॉट, तुम तो कभी आए ही नहीं, बस मुस्तकबिल में सिर्फ मैं ही आया करूंगा। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। क्यों, तूने मेरे घर क्यों आना है? जब हम सब आ गए हैं तो तेरा आना जरूरी है क्या? डैडी की मौजूदगी के बाइस अली ने आवाज आहिस्ता रखी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। चल अब शाबाश, कल परसों तक आएंगे हम। खाने का जरा अच्छा सा इंतजाम कर लेना। वो चहकता हुआ उन्हें खुदा हाफिज कहकर वापस आ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तलाल ने जब कुछ देर बाद उसे बिल्कुल तैयार देखा तो हैरत से पूछा। ऑफिस? क्यों? कोई जरूरत नहीं है, खामोशी से घर में रेस्ट करो। प्लीज डैडी, मैं थक गया हूँ,
घर में रेस्ट कर करके अब और नहीं होती। बहुत काम पड़े हुए हैं, सो आज जाने दें। कोई काम नहीं पड़ा हुआ, मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ। तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और अभी से चल पड़े हो। अब बिल्कुल ठीक हूँ, इवन बाजू में भी दर्द नहीं है। प्लीज डैडी, मैं बोर हो गया हूँ घर में रह रह के। अब जरा सी भी तबीयत खराब हुई तो वापस आ जाऊंगा। तलाल ने मुस्कुराकर उसे देखा। ये वही था जो ऑफिस ना जाने के लिए उनकी मिन्नतें करता था, और आज वो घर में बैठ बैठ कर बोर हो गया था। ओके, बट ड्राइवर को साथ लेकर जाना, खुद ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसा आप कहें। वो उन्हें मुस्कुराता छोड़कर लाउंज से बाहर निकल गया। रात को सारा की गाड़ी बाहर जाते देखकर फौरन सारिम उसके पास आया। चलो तुम दोनों, अब मम्मी बाहर चली गई हैं, अब हम डैडी से बात करते हैं। आए भाभी, जल्दी आए, कहीं डैडी सो ही ना जाएं। कहाँ गई हैं मम्मी? उनकी किसी दोस्त के यहाँ पार्टी है, वहीं गई हैं। चलो अब तुम दोनों जल्दी आओ। नहीं यार, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सच्ची मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर कभी बात करूंगा। डाइम की बात पे वो उसे गर्दन से पकड़कर तलाल के कमरे तक लाया। उन तीनों को इस वक्त देखकर वो हैरान हुए। क्या हुआ? उन्होंने किताब बंद करके साइड पे रखी। वो डैडी, हमने आपसे एक बात करनी है। अदन ने बेड के सामने पड़े सोफे पे बैठते हुए कहा। दाइम तलाल की दूसरी जानिब बैठ गया, जबकि सारिम शर्मीली लड़की बना उनके पाँव के पास बैठा। हाँ बेटा, बोलो। तलाल की बात पे उसने दाइम की जानिब देखा। एक्चुअली डैडी, आपका 2 नंबर बेटा, आई मीन दूसरे नंबर वाला बेटा, जल्द से जल्द शादी का ख्वाहिशमंद है। आपकी आसानी के लिए उसने लड़की भी खुद ही ढूंढ ली है। बस अब ये अपने निकाह के छुआरे खाना चाहता है। दाइम ने कहकर उसे बोलने का इशारा किया। डैडी, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी लड़की हो जो खूबसूरत होने के साथ साथ एजुकेटेड हो, ज़हीन, टैलेंटेड और वेल मैनर्ड भी हो, जो हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखे, जो हमारे घर में आते ही रोशनियां बिखेर दे। उसने कहकर फिर से सर झुका लिया। मेरा ख्याल है तुम नेहा की बात कर रहे हो। तलाल ने पुरसोच नजरों से उसे देखते हुए कहा। दाइम के हलक से बेख्तियार कहका उमड़ा। शर्मीली लड़की ने तड़प कर सर उठाया। खुदा का खौफ करें डैडी, उससे बचने के लिए तो मुझे ये पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वो ना दरअसल दाइम और भाभी को राबेल पसंद है, और यकीनन आपको भी होगी, और आप कभी भी इन दोनों की बात को रद्द नहीं करेंगे। सो जो आपकी खुशी वही मेरी खुशी, मुझे कोई एतराज नहीं। उसकी बात पे दाइम का मुंह खुल गया। अरे नहीं यार, हम तो नेहा पे भी खुश हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि वो हमारी भाभी बन जाए। मम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। क्यों आदि? हाँ बिल्कुल, फिर हम कल को राबेल के बजाय नेहा की तरफ चलते हैं। अदन ने भी उसका भरपूर साथ दिया। तुम दोनों चुप कर जाओ, खबरदार कोई एक लफ्ज भी बोला तो। डैडी, आप इन्हें छोड़ें, सिर्फ मेरी बात सुने। नहीं, ये दोनों ठीक कह रहे हैं। चलो नेहा ना भी हो, राबेल ही सही, मगर मैं चाहता हूं तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाओ। 3-4 साल बाद करेंगे तुम्हारी शादी। तलाल की बात पे जहां उन दोनों के मुंह से हंसी के फवारे फूटे, वहीं सारिम की आंखें उबल पड़ी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, किसी सूरत इंग्लैंड वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरी शादी ना हुई। आपको मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है क्या बीती थी मेरे दिल पे। बस मैंने कह दिया, कल को हम अंकल मुर्तजा की तरफ जाएंगे राबेल का हाथ मांगने, बल्कि पूरी राबेल मांगने। मैं इंग्लैंड जाऊंगा तो उसे साथ लेकर जाऊंगा, वरना मैंने हरगिज नहीं जाना, ख्वाह मैं इस सेमेस्टर में फेल ही क्यों ना हो जाऊं। राबेल राजी है? अरे कहाँ राजी है, वो तो इसे मुंह तक नहीं लगाती। यही है हाथ पांव धोकर उसके पीछे पड़ा हुआ है। डैडी, मुझे राबेल बहुत अजीज है, मैं किसी सूरत उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। बेहतर यही है आप इसकी वापसी की सीट कंफर्म करवाएं। उसकी बात पे सारिम ने गुस्से से बल खाते हुए साइड टेबल पे पड़ा लैंप उठा लिया। डैडी, इसका मुंह बंद करवा लें, वरना आज ये लैंप मैं इस पे तोड़ दूंगा। ओके ओके, कल चलेंगे, पहले मेरा लैंप वापस रखो। लेकिन अगर मुर्तजा ने इनकार कर दिया तो? ऐसे कैसे इनकार कर देंगे? इतना हैंडसम दामाद उन्हें चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।
ڈیڈی، میں نے بہت سے ٹپے یاد کر لیے ہیں، اب میں اپنی دن رات کی محنت پہ پانی پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز ڈیڈی پلیز۔ اوکے، پھر کل سب کو تیار رہنا ہے، سارا سے میں بات کر لوں گا، کل چلیں گے۔ او مائی گاڈ ڈیڈی، یو آر سو سویٹ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ فوراً اچھل کر طلال کے گلے لگا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، کل نہیں پرسوں چلیں گے۔ نہیں۔ دائم کے کہنے پہ اس نے فوراً ایک مکہ اس کی کمر میں دے مارا۔ کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں تم سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں تم میرے دشمن بن گئے ہو؟ نو وے، کل میرے گیسٹ آ رہے ہیں، کل کسی صورت نہیں، پرسوں چلیں گے۔ اور اگر پرسوں کو بھی کوئی گیسٹ آیا نا تو میں نے اکیلے ہی چلے جانا ہے، پھر کوئی نہ کہنا مجھے۔ وہ کشن اس پہ پھینک کر گڈ نائٹ کہتا باہر چلا گیا۔ اوکے ڈیڈی، ہم لوگ بھی چلتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ دونوں بھی طلال کو گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے۔ آدی، آؤ باہر چلتے ہیں، اس نے عدن کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اس وقت؟ بالکل اسی وقت، میرا واک کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آؤ چلیں۔ رات کے اس وقت وہ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے سڑک پہ چل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا میں جھوم رہے تھے، تاروں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ واؤ، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم روز آیا کریں گے اس وقت واک کرنے۔ اس نے دائم کے اس وقت باہر آنے کے آئیڈیا کو سراہا۔ جو حکم آپ کا۔ آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ وہ کیا؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج نہیں، کل بتاؤں گا، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر سرپرائز کا مزہ بھی اپنے ٹائم پہ ہی آتا ہے نا، پہلے بتا دیا پھر کیا فائدہ؟ لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کریں، سرپرائز دیکھنے کے بعد آپ گھر سے جانے کی ضد نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟ مجھے پتا ہے آپ نے جانے کی ضد کرنی ہے، لیکن میں نے ہرگز نہیں جانے دینا۔ حیرت ہے، ایسا بھی کون سا سرپرائز ہے؟ بس ہے ایک، پہلے وعدہ کریں ورنہ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا۔ اوکے، وعدہ۔ اب قائم بھی رہنا ہے اپنے وعدے پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ اس نے دائم کو ریلیکس بیٹھا دیکھ کر کہا۔ نہیں، آج کچھ گیسٹ نے آنا ہے، آج نہیں جانا، بس آپ اچھے سے تیار رہنا، مجھے آپ کو ملوانا ہے ان سے۔ اوکے۔ طلال بھی آج گھر پر ہی تھے۔ دوپہر کے وقت عظمیٰ دائم کا پیغام لیے آئی۔ بی بی جی، دائم صاحب کہہ رہے ہیں نیچے آ جائیں، مہمان آ گئے ہیں۔ وہ عظمیٰ کی بات پہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل دی۔ بی بی جی، یہ رنگ آپ پہ بڑا ہی کھل رہا ہے۔ پرپل کلر پہنے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ عظمیٰ کی بات پہ وہ مسکرا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر قدم ایک پل کو وہیں ساکت ہو گئے۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے تو اس کے کان ترس گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی، سامنے بیٹھے افراد کو دیکھتے ہی وہ منہ پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ عدن، دیکھو کون آیا ہے۔ دائم کی بات پہ اس نے اس کی جانب دیکھا جو طلال اور سارا کی موجودگی کے باعث سر نفی میں ہلا کر اسے کچھ نہ کہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ عدن میری جان۔ اماں فوراً اس کی طرف آئیں، زور سے اماں کے گلے لگتے ہوئے اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ کتنی دیر بعد آج ان سے ملی تھی۔ اس نے حساب لگانے کی کوشش کی مگر کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ روتے ہوئے اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ اس نے ان کی بات پہ سر ہلایا۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں پھنسنے کے باعث منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اپنے بابا سے ملو۔ اماں کے کہنے پہ وہ فوراً بابا کے سینے سے لگی۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ بابا نے اسے زور سے گلے لگایا، جیسے اس کے پاس ہونے کا یقین کر رہے ہوں۔ اتنی دیر بعد آج اسے گلے لگا کر ان کے اندر ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ بہت مشکل سے نواب عالم نے اپنے آنسوؤں کو واپس اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سارا اسے بیٹھتا دیکھ کر فوراً ایکسکیوز می کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ عدن کے لیے ان کے دل میں نفرت کسی صورت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، گھر میں سب کیسے ہیں؟ عبداللہ بھائی، حیدر اور بھابیاں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ عدن بیٹا، آپ بھابھی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ایزی ہو کے باتیں کرو۔ طلال کی بات پہ وہ فوراً اٹھی۔ اوکے ڈیڈی، آئے اماں اوپر چلتے ہیں۔ طلال نے نواب عالم کے ساتھ اپنا پسندیدہ موضوع سیاست شروع کر دیا۔ وہ اماں کو لیے اپنے کمرے میں آئی۔ کمرے میں آتے ہی اماں نے دوبارہ روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اماں، آپ کیسی ہیں؟
اماں میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب جہانگیر نے کیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، سب کچھ جانتی ہوں۔ میں روز بابا اور عبداللہ بھائی کا نمبر ٹرائی کرتی تھی۔ فون کیوں بند ہے سب کے؟ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ تمہاری گمشدگی کے خبر سے جو بھی سنتا، دن میں 10 10 بار ہر کوئی فون کرتا۔ لوگوں کے جتنے منہ اتنی باتیں، تنگ آ کر ان دونوں نے اپنے نمبر بند کر دیے۔ اماں، بھائی اور بابا مجھے غلط تو نہیں سمجھ رہے؟ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی غلط سمجھے گا؟ کیوں غلط سمجھیں گے وہ؟ سب کچھ پتا ہے انہیں۔ اماں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ لوگوں کو کیسے پتا چلا میرا؟